الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد۔ قصص القرآن کے سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قرآنی تذکرے پر مبنی پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، اور ناظرین کرام، ہم کوشش کریں گے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے کے حوالے سے آخری پروگرام ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تفصیلات تو بے شمار ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی احسن القصص فرمایا ہے، اور بہترین قصہ اسی لیے ہے کہ اس کے اندر جتنی نصیحتیں، عبرتیں اور جتنے مقامات ایسے موجود ہیں جن کو واضح کیا جانا ضروری ہے، وہ کسی اور قصے میں نہیں ہیں۔ لہٰذا اس کی تفصیلات تو بیان کرتے رہیں تو شاید اس کا اختتام محدود وقت میں ممکن نہ ہو، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں آج کا جو کہ 5واں پروگرام ہے، اس میں ہم اس کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ پروگرام کے اختتام پر گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس قحط کے ماحول میں غلہ فروخت فرما رہے ہیں، اور برادران یوسف 10 کی تعداد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اجازت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دربار میں پہنچے، اور آپ سے غلہ لے کر وہ واپس گئے ہیں، اور ساتھ اس دھمکی کے ساتھ گئے ہیں کہ اپنے 11ویں بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کے آئے۔ اب گھر جا کے جب انہوں نے اپنا وہ سامان کھولا اور غلہ کھولا تو پتہ چلا کہ اس میں جو جمع پونجی رقم کے طور پر لے کے گئے تھے، جس کے عوض میں انہوں نے خریدا تھا وہ سارا غلہ، وہ بھی واپس کر دی گئی۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ گویا ایک خیر سگالی کے طور پر بھی کیا، اور اس لیے بھی کیا کہ جب یہ گھر جا کے دیکھیں گے تو یہ پھر غلہ لینے کے لیے واپس آئیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ وہاں جائیں اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی غلہ خریدنے کے لیے کوئی رقم کا بندوبست نہ ہو اور یہ واپس نہ آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ ان کا بھائی جلد از جلد ان کے پاس پہنچے، تاکہ ان کے ذریعے سے، اپنے بھائی بنیامین کے ذریعے سے تمام احوال حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتائے جا سکیں۔ لہذا آپ کی یہ تدبیر کارگر ہوئی۔ جو برادران یوسف ہیں انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ سارے دلائل شیئر کیے، ان کو بتایا کہ چونکہ وہ تو بادشاہ اتنا اچھا ہے کہ اس نے ہماری جمع پونجی بھی واپس کر دی ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ بنیامین کو ساتھ لے کے آؤ۔ اب جب بنیامین کو ہم ساتھ لے کے جائیں گے تو اس سے 1 اونٹ کا غلہ بھی زیادہ ملے گا، اور پھر یہ پونجی بھی ہے، اس سے بھی ہم غلہ خرید کے لائیں گے، تو جو پہلا غلہ ہمارے گھر والوں کے لیے پورا بھی نہیں آتا، تو ہم اب جائیں گے تو پورا غلہ لے کے آئیں گے، تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ان بیٹوں کے اوپر پہلے بھی ایک دفعہ اعتماد کر چکے تھے، اور اس اعتماد کو ٹھیس پہنچ گئی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لوگ کنویں میں پھینک کر ایک تدبیر کرتے ہوئے واپس آ گئے کہ شام کو آئے، اور وہ جو آپ کی جو قمیص تھی، جو آپ کا جو کرتا تھا، اس کو خون آلود کر کے لے آئے۔ اس موقع پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تو فصبر جمیل، میں تو صبر ہی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی میری مدد فرمائے گا۔ اب یہ دوسرا موقع ہے کہ جو 11واں بھائی تھا بنیامین، جو یوسف علیہ السلام کا دوسرا سگا بھائی تھا، اس کو بھی اب یہ لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، پہلے تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا، بعد میں ان کے یقین دلانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح حضرت بنیامین کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اب یہ بنیامین کو لے کر پورا قافلہ دوسری دفعہ وہاں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی اپنے بھائی کو سارے معاملات بتا دیے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو سارے معاملات سے آگاہ کر دیا اور بتا دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں۔ اس کی کیفیت کیسے بنی؟ چونکہ ان کو شاہی محل کے اندر ٹھہرایا گیا، اور بنی اسرائیلی روایات میں یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کے ٹھہرنے کا اور ان کے قیام کا جو بندوبست کیا تھا وہ اس طرح سے کیا کہ 2 لوگ ایک جگہ پہ ٹھہرتے تھے، تو جب 10 لوگ جو ہیں وہ الگ ٹھہر گئے تو ایک 11واں بھائی باقی بچ گیا، تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے ساتھ ٹھہرا لیا، اور یوں علیحدگی بھی میسر آ گئی، اور آپ نے وہ ساری گفتگو ان کو سمجھا دی، ساری گفتگو ان کے ساتھ کر دی، اور ساری صورتحال بتا دی
کہ میں یوسف ہوں اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ رحمت اور کرم فرمایا ہے کہ یہاں کا بادشاہ بنا دیا اور میں اس وقت تمام خزانوں کا گویا اختیار رکھتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یعنی یہ تمام خبریں اس لیے بتا دیں کہ یہ جا کے یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ خبر دیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو کہ جو غلے کے اندر اپنا وہ پیالہ جس سے وہ پانی بھی پیتے تھے، چاندی کا پیالہ، اور اس سے غلہ ناپنے کا کام بھی لیتے تھے، وہ پیالہ بھی اس کے غلے کے اندر چھپا دیا۔ اب یہ ایک ایسی تدبیر کی ہے جس کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اور اس لیے انہوں نے یہ تدبیر کی، اور اس کے بعد وہ اس کی باقی تفصیلات ہیں کہ وہاں پہ جو اہل دربار تھے انہوں نے منادی کروا دی کہ یہ تو کسی نے پیالہ چوری کر لیا ہے اور اب چوروں کو ڈھونڈنا ہے، اور ظاہر ہے کہ شاہی محل کے اندر تو کوئی اور شخص آیا نہیں تھا، وہ تو کنعانی ہی آئے تھے جو برادران یوسف تھے، لہذا اہل دربار بھاگ کے ان کے پاس گئے، ان کو واپس لے آئے اور کہا کہ ہمارے جو ہے ہمارے بادشاہ کا یا ہمارے جو آقا کا وہ صاع یا پیالہ گم ہو گیا ہے، تو ہم آپ کو چور سمجھتے ہوئے واپس لے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کبھی چور نہیں تھے اور نہ ہم اس طرح کے لوگ ہیں، تو اس طرح کی بات ہم نے کوئی نہیں کی۔ یہ جو تدبیر ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو یا اپنے بھائی بنیامین کو وہاں رکھنے کے لیے کی، اس کی قرآن پاک کا سیاق و سباق پوری طرح گواہی نہیں دیتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کام کیا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جس فعل کی نسبت قرآن پاک نے کی ہے وہ صرف اتنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے غلے میں اپنا پیالہ چھپایا، علاوہ ازیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور باقی کی جو ساری تفصیلات ہیں، یہ جتنا مکالمہ قرآن پاک نے سورہ یوسف کے اندر بیان فرمایا ہے وہ اہل دربار کا ان برادران یوسف کے ساتھ ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس سے یہ بات محسوس ہوتی ہے اور دیگر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہا تھا، یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کے لیے یہ تدبیر کی۔ یوسف علیہ السلام نے خود نہیں تدبیر فرمائی، یوسف علیہ السلام نے تو سارے احوال بتا دیے تھے بنیامین کو، اور اس لیے بتائے تھے کہ تاکہ وہ جا کے یعقوب علیہ السلام کو بتا دے اور یعقوب علیہ السلام اس سے تسلی اور تشفی حاصل کریں کہ میرا بیٹا نہ صرف زندہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنا دیا ہے اور بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کو بھی ان کے پاس رکھنا چاہتا تھا، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پیالہ صرف اس لیے رکھا کہ نشانی کے طور پر بھائی کے پاس رہے گا اور یہ جا کے اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیالہ بھی دکھائے گا اور بتائے گا کہ میرا بھائی یوسف جو ہے وہی عزیز مصر ہے، تو یہ سارے احوال بتانے کے لیے گویا انہوں نے ان کو بتائے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تدبیر دوسری کر دی، تلاشی لینا شروع کی، اور جب تلاشی لی تو حضرت بنیامین کے جو غلے میں سے وہ پیالہ نکل آیا۔ اب یہ جو تفصیلات ہیں اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے تو صرف پیالہ رکھا تھا، باقی تدبیر اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ وہ اہل دربار چونکہ اس بات سے لا علم تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود چھپایا، اس لیے انہوں نے چوری کا شور مچا دیا اور پھر انہی سے پوچھ لیا کہ اگر تمہارے غلے میں سے وہ پیالہ نکل آئے، کنعانیوں سے برادران یوسف سے ہی پوچھ لیا کہ اگر اس میں سے نکل آئے تو پھر اس کی سزا کیا ہے۔ تو برادران یوسف نے خود کہا کہ ہمارے ہاں قانون یہ ہے کہ جو چور پکڑا جاتا ہے، جس سے چوری کا مال برآمد ہوتا ہے، اس چور کو مال کے مالک کے سپرد کر دیا جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرے۔ تو یہی گویا ہم سزا اس کو دیں گے جس سے چوری ثابت ہو گئی۔ تو بنیامین کے غلے میں سے وہ پیالہ نکل آیا اور یوں بنیامین جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس رہ گیا، جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ اس وقت کا جو مصر کا قانون تھا، اس قانون کے مطابق بنیامین کو یوسف علیہ السلام اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے۔ اگر رکھ سکتے ہوتے تو وہ پہلے ہی ان کو واپس نہ جانے دیتے، اس لیے انہوں نے واپس جانے دیا کہ چلیں اپنے باپ کو لے کر یہ آ جائیں گے۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے تدبیر فرما دی اور یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس رکھنے میں کامیاب ہو گئے
جو کہ ان کی پلاننگ نہیں تھی، یہ اللہ کی پلاننگ تھی اور اللہ کی تدبیر تھی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو تو اپنے پاس رکھ لیا، اور اب یہ بھائی باقی کے 10 وہ پریشان اور وہاں سے نکلے ہیں، اور یوسف علیہ السلام سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم ہماری جگہ کسی اور کو رکھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کتنی غلط بات ہے کہ چور کوئی اور ہو اور اس کی جگہ سزا کسی اور کو ملے، تو اب یہ بنیامین یہیں رہے گا۔ اب یہ 10 کے 10 بھائی اور زیادہ پریشان ہوئے کہ پہلے بھی اپنے ابا کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہم نے دھوکہ کیا، یوسف علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی، اور آج پھر ہم ان کے اعتماد کا جو ہے وہ جنازہ نکال رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح بنیامین کو بھی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس پر کہتے ہیں کہ ان کا جو سب سے بڑا، ان میں سے جو سب سے بڑا بھائی تھا، اس نے تو کہا میں نے تو جانا ہی نہیں، تم لوگ جاؤ اور جا کے اپنے باپ سے کہو، یعنی یعقوب علیہ السلام سے یہ کہو کہ ان ابنک قد سرق، کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اب یہاں پہ اس بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر ابھی بھی بھائیوں کے لیے کسی طرح کی خیرخواہی کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تھا، اور وگرنہ وہ یہ کہتے کہ ہمارے بھائی سے غلطی ہو گئی اور اس نے چوری کی، بلکہ یہ جا کے کہا کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، جو ہے ہمارا وہ کچھ نہیں لگتا، آپ کا بیٹا ہے، اس کے لچھن ہی ایسے تھے اور اس نے یہ چوری کر لی۔ اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام جو پہلے سے پریشان تھے اور یوسف علیہ السلام کے غم میں مبتلا تھے، اور اس کا تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چھوڑ چکے تھے، لیکن بنیامین کی اس گمشدگی یا پکڑے جانے پر حضرت یعقوب علیہ السلام پھر سے پریشان ہو گئے، اور ان کو یوسف علیہ السلام کا غم جو ہے وہ بھی تازہ ہو گیا اور ان کا تذکرہ بھی شروع کر دیا۔ لیکن برادران یوسف یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بات پر یقین نہیں فرمایا، بلکہ کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنے نفسوں سے، یعنی تمہارے دلوں نے یہ کوئی تدبیر بنائی ہے، تم نے خود سے اپنے یہ کوئی بات گھڑی ہے، یہ ایسے ہوا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کو یقین تھا کہ بنیامین تو چوری کر ہی نہیں سکتا، تو یہ جو پوری کہانی ہے گویا انہوں نے بنائی۔ انہوں نے کہا کہ پوچھ لو جو محلے کے لوگ ہیں یا گاؤں کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ غلہ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، چونکہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی تو باقی سب کو پتہ ہے، ان سے گواہی بھی لے لے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ساری بات سمجھنے کے باوجود کہ بنیامین چور نہیں ہو سکتا، آپ نے فوری طور پر یہی بات فرمائی جو یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے موقع پر فرمائی تھی۔ کیا؟ فصبر جمیل، کہ میں تو صبر ہی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے اس صبر پر، اور پھر یہ بھی کہا انما اشکو بثی و حزنی اللہ، میرا تو تمام جتنے بھی میرے غم ہیں، جتنے بھی میرے مسائل ہیں، اس اور جتنی میری پریشانی ہے، اس کا شکوہ میں صرف اللہ سے ہی کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی گویا اب وہ جو غم تازہ ہوا ہے یوسف علیہ السلام کا، اور انہوں نے ساتھ یہ کہہ دیا ہائے یوسف، کہ وہ پہلے تو بات تھی صرف بنیامین کی، اب ساتھ یوسف کا تذکرہ بھی، تو گھر والے بڑے پریشان ہوئے کہ اتنی پرانی بات جو اب ختم ہو گئی ہے یہ پھر سے شروع کر دی ہے۔ تو یہ جو یوسف علیہ السلام بنیامین کے روک لیے جانے پر یوسف علیہ السلام کا ذکر یعقوب علیہ السلام کی زبان سے نکلا، تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یعقوب علیہ السلام کو کوئی ایسا اشارہ فرما دیا تھا کہ یہ جو بنیامین کی گمشدگی یا مصر کے اندر روک لیا جانا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عن قریب یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی خبر دینے والا ہے۔ کوئی ایسا اشارہ وحی الہی کے ذریعے پا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا تھا، اور اس کے فوراً بعد پھر آپ نے سارے جو آپ کے بیٹے تھے ان سے یہ کہہ دیا کہ تم سب جاؤ اور جا کے تلاش کرو یوسف کی بھی اور یوسف کے بھائی بنیامین کی بھی۔ یہ وہ موقع ہے جہاں سے یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں گویا کوئی نہ کوئی اشارہ فرما دیا تھا، وگرنہ جب کنعان کے کنویں میں پڑے ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اس وقت یعقوب علیہ السلام کو کچھ نہیں پتہ چلا کہ یوسف کہاں ہے۔ لیکن اب جب یوسف علیہ السلام کو گم ہونے کو کئی سال گزر چکے تھے، تو اب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ نہ صرف تذکرہ شروع ہوا ہے بلکہ فرمایا کہ دونوں کو جا کے تلاش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا۔
سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پر اعتماد نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے۔ فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ اور تلاش کرو جا کے۔ پھر بھیجا خود، یعنی اب تیسری دفعہ برادران یوسف جو ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل جو ہیں، یہ پھر سے وہاں آ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس۔ تو تلاش کس کی کرنے کے لیے آئے ہیں؟ روکا تو گیا تھا اکیلے بنیامین کو، لیکن اب یعقوب علیہ السلام ان کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ دونوں کو تلاش کرو، اور ساتھ فرمایا کہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، صرف کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، اور کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی امید تھی مل جائیں گے، بنیامین کے بارے میں بھی امید تھی مل جائیں گے۔ اب یہ برادران یوسف تیسری دفعہ مصر آئے ہیں، اور جب اس دفعہ آئے ہیں تو آ کے انہوں نے شکایت کی کہ قحط سالی بہت زیادہ ہے، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، اور انتہا درجے کی تنگ دستی ہے، اور پھر ساتھ یہ کہ ہمارا بھائی بھی ادھر رہ گیا ہے، باپ بوڑھا ہے اور نابینا ہو چکا ہے، اور اس طرح کے گھر کے حالات بیان کیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ اور پھر ساتھ یہی حضرت یوسف علیہ السلام اب اپنے آپ کو روک نہیں سکے، اور آپ نے پوچھ لیا کہ بتاؤ تو ذرا تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اب اندازہ فرمائیے ناظرین کرام کہ 30-35 برس پہلے کا کوئی واقعہ، اور جو کنعان میں ہوا، اور جس کا عزیز مصر کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں، اور عزیز مصر سے یہ غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، جغرافیائی بود بھی ہے، زمانی بود بھی ہے، اور جو غلام کے طور پر بک گیا یوسف، یہ برادران یوسف سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عزیز مصر کی زبان سے اس کا تذکرہ آ سکتا ہے، یا مصر کا بادشاہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کسی قسم کی خبر بھی رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا جب یوسف علیہ السلام کے منہ سے انہوں نے سنا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ، تو فوراً ان کو خیال آیا کہ کوئی اور تو اس کے بارے میں جانتا نہیں، کہیں یہی تو یوسف نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے غور سے دیکھا، سمجھنے کی کوشش کی، تو ان کو بات سمجھ آ گئی، اور کہا کہ کیا تو ہی یوسف ہے؟ یہ تو نہیں کہہ سکے کہ تو ہی یوسف ہے، پوچھا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اس وقت ساری صورتحال بتا دی کہ ہاں میں یوسف ہوں، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا ہے۔ تو پھر یہ لوگ وہیں پہ پریشان بھی ہوئے، شرمندہ بھی ہوئے، نادم بھی ہوئے، اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ہمارے اوپر بہت بڑی فوقیت عطا فرمائی ہے، اور پھر معافی مانگنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے معافی مانگنے سے قبل ہی فرما دیا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے تقوی اور صبر کی بنیاد پر عطا فرمایا۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو بھی تقوی اور صبر کی روش اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ اور پھر انہوں نے جب کہا کہ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، غلطی ہم سے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہمارے اوپر فوقیت عطا فرمائی، ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا، ان کے معافی مانگنے سے پہلے صرف غلطی کے اعتراف پر ہی فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کوئی مواخذہ نہیں ہے، بلکہ ساتھ یہ فرما دیا یغفر اللہ لکم، تمہارے گناہ سارے کے سارے، تمہاری ساری خطائیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اس لیے کہ وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ خود ان کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعا فرما دی۔ اب ایک وہ کرتا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتا، جھوٹ موٹ کا خون لگا کر برادران یوسف یعقوب علیہ السلام کے پاس لائے تھے، اور آج ایک اور کرتا یوسف کا یعقوب علیہ السلام کی طرف روانہ ہونے والا ہے۔ فرمایا یہ میرا کرتا، میرا لباس لے جاؤ، اور جا کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو لگانا، اور ان کی بینائی بھی واپس آ جائے گی۔ اور یہ ایک معجزانہ بات ہے، اور معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو بھی عطا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ معجزہ، اور اس کے بارے میں پہلے سے ہی بذریعہ وحی گویا یہ خبر دے دی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس لباس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹا دے گا۔ اب یہ قمیص چلی ہے مصر سے، اور حضرت
یعقوب علیہ السلام کو کنعان میں اور فلسطین میں بیٹھے ہوئے خوشبو آنی شروع ہو گئی، اور فرمایا کہ میں آج یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور گھر والوں سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ یہ بابا سٹھیا گیا ہے اور بابے کی عقل ماری گئی ہے، اگر یہ نہ سمجھو اور مجھے مذاق نہ کرو تو میرا تمسخر نہ اڑاؤ، تو حقیقت بات یہ ہے کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو رہی۔ تو یہ اشارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی جب بتا دیا تو اس وقت یوسف علیہ السلام جو کہ جن کی گمشدگی کو 35-40 برس ہو گئے تھے، ان کی گمشدگی کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں پھر سے ان کا تذکرہ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور اپنے بیٹوں سے یہ بھی کہا کہ جا کے ان کو ڈھونڈو، وہ مل جائیں گے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور یہ بھی کہ وہاں سے قمیص چلی اور آپ کو خوشبو آ گئی، جب کہ چند سال پہلے قریب پورا یوسف کنویں میں پڑا ہوا تھا اور یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی۔ کیا پتہ چلا کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور صرف جب چاہتا ہے اپنے انبیاء کو کوئی نہ کوئی بات بتا دیتا ہے۔ عالم الغیب لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے وہ بتا سکتا ہے، اور جب نہ بتائے تو قریب اپنے گاؤں کے اور بستی کے قریب کے کنویں میں پڑا ہوا نہیں بتاتا، اور جب بتانے پہ آئے تو مصر سے قمیص چلی ہے تو خوشبو کنعان کے اندر اور فلسطین کے اندر محسوس ہو گئی۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پہنچی اور والد محترم یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نہیں کہتا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی آ رہی تھی، اللہ کی طرف سے علم آ رہا تھا، اسی لیے یوسف کا گاہے گاہے تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو اب یوسف علیہ السلام کے سارے جو گھر والے ہیں، آپ کے بھائی بھی اپنی بیویوں سمیت، والد محترم اور جو بھی والدہ اس وقت زندہ تھیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اصل والدہ تو فوت ہو چکی تھیں، تو یہ سب جو ہیں اب مصر سے یوسف علیہ السلام کی خواہش اور درخواست پر اور آپ کے حکم پر یہ کنعان یعنی فلسطین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ پہنچے یعنی مصر پہنچے تو روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے، اور قرآن کا سیاق و سباق بھی اسی کی نشاندہی فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام گاؤں سے یا شہر سے باہر آ کے آپ نے اپنے اس خاندانی قافلے کا استقبال فرمایا، اور وہاں پہ آ کے اپنے والد صاحب سے اور والدین سے ملے، بھائیوں سے ملے، اور پھر اس کے بعد شہر میں داخلہ ہوا، اور شہر میں جا کے جب دربار لگا، دربار سجایا گیا، اور اس دربار میں اس وقت کی روایت کے مطابق سجدہ تعظیمی ہوا، تو والدین نے بھی سجدہ کیا، 11 بھائیوں نے سجدہ کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا وہ خواب یاد آ گیا جہاں سے سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور جس خواب کو سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے نبوت عطا فرمانے والا ہے، تجھے مجتبی اور مصطفیٰ بنانے والا ہے، تجھے چنیدہ اور برگزیدہ بنانے والا ہے، لہٰذا اپنے خواب کا کسی کے پاس تذکرہ نہ کرنا، کیونکہ بھائی جو پہلے ہی حاسد ہیں ان کے حسد کے اندر اور اضافہ نہ ہو جائے۔ آج اللہ تعالیٰ نے وہ خواب پورا کر دکھایا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اہل خاندان کے ساتھ، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، اور دیگر جو تمام آپ کے برادران تھے ان کے ساتھ مصر میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ لیکن روایات میں یہ آتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یعقوب علیہ السلام کی تدفین کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام وہیں فلسطین واپس تشریف لائے۔ یعقوب علیہ السلام کی تدفین فلسطین کی سرزمین پر کی گئی، اور خود اپنے لیے بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری تدفین جو ہے وہ فلسطین کی سرزمین میں ہی کی جائے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال روایات کے مطابق 110 برس کی عمر میں ہوا، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو آپ کا جو جسد اطہر تھا، آپ کی جو باڈی تھی، اس کو حنوط کیا گیا اس وقت کی روایت کے مطابق، اور حنوط کر کے تابوت کے اندر رکھ لیا گیا، اور یہ تابوت کے اندر کئی سال تک محفوظ رہا، اور اس سرزمین میں بنی اسرائیل پھلتے پھولتے اور رہتے رہے، اور کئی سال گزر گئے، اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب یہ قوم مصر سے نکلی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں
مصر سے نکل کر فلسطین آئے ہیں، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی تابوت میں بند جو آپ کی جو جسد کے اور آپ کی میت کی جو باقی چیزیں تھیں، ہڈیاں وغیرہ، وہ اسی تابوت میں بند تھیں، اور انہوں نے لا کے یہیں فلسطین کے اندر ان کی تدفین کی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ قصہ جو مشرکین مکہ کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل فرما کے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کس طرح فلسطین سے مصر پہنچے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیلات بیان فرما دیں۔ اس کے اندر عبرت و نصیحت اور موعظت کا بے شمار اور وافر سامان مہیا کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں اور کس طرح یہ مصر پہنچے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ان قصص سے کما حقہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔